اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے۔ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ آج کی یہ مبارک رات جسے شب برات کہتے ہیں، اس کا آخری پہر شروع ہو چکا ہے، اور یہ ہماری سالانہ محفل ہے۔ خصوصیت کے ساتھ آج کی محفل دعا کے لیے ہم سجاتے ہیں۔ مجھے خود کو بھی سال میں آپ کے ساتھ دو دعاؤں کا انتظار رہتا ہے۔ ایک تو ہم شب میلاد النبی میں جب آخری پہر میں دعا کرتے ہیں، ایک وہ مقبول دعا کا مجھے خود بھی انتظار ہوتا ہے، اور دوسری ہم شب برات میں جب یہ وقت دعا کرتے ہیں، یقین جانے ان دعاؤں کی برکتیں سال بھر ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ آپ سب بھی اس کی برکتوں سے مالا مال ہونے کے لیے آتے ہیں۔ جو لوگ میرے احباب جگہ جنہیں نہیں مل رہی ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ مزید دعا شروع ہوتے ہوتے لوگ اور بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ اگر یہاں کھڑے رہے تو آپ کو پھر جگہ نہ مل سکے گی، اس لیے اوپر اگر جگہ خالی ہو تو آپ اوپر چلے جائیں آسانی کے ساتھ چھت پر، اور اگر اوپر بھی جگہ ختم ہو گئی ہو تو گلی میں اور گارڈن کے اندر انتظامات ہیں، آپ ابھی سے وہاں بیٹھ جائیں، ورنہ پھر دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ کو جگہ نہ ملے گی، یا پھر آپ بیچ میں گھس کر کسی کی حق تلفی کے مرتکب ہوں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ لوگ 11 بجے سے 11:30 بجے سے یہاں آ کر بیٹھتے ہیں، گوچے 3 بجے محفل شروع ہوتی ہے لیکن لوگ پہلے سے یہاں کر بیٹھتے ہیں۔ آج کی اس مبارک رات میں بڑا خوبصورت سا جو عنوان منتخب کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قبر میں ہمارا ساتھی کون ہوگا، کیونکہ قبولیت کی رات ہے، فکر آخرت کی رات ہے۔ آپ بھی سب قبرستان گئے ہوں گے، ہم بھی قبرستان الحمدللہ زیارت کر آئے۔ آج کی رات خاص طور پر جو قبرستان جانے کا ہمارے بزرگوں کا معمول ہے، اور خود سارے بزرگوں کے بزرگ جن پر ساری بزرگی تمام ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے، امت کے لیے دعا کی۔ آج کی رات قبرستان جانے کی بہت ساری حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ موت کے فیصلے سال بھر جن لوگوں کو موت آنی ہے آج کی رات میں ہوتے ہیں۔
سال بھر کتنے بچے پیدا ہوں گے یہ نوشتہ فیصلوں کا فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے۔ سال بھر میں کس کو کتنی روزی دی جائے گی اس کے فیصلے بھی، یہ فیصلے کی رات، آج کی رات بہت قیمتی رات ہے، یہ فیصلے کی رات ہے۔ روزی کا فیصلہ، بچوں کی پیدائش کا فیصلہ، موت و حیات کا فیصلہ، یہ سارے فیصلے آج کی رات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ رہا ہے کہ قبرستان جاؤ اور تھوڑی دیر بیٹھ کر وہاں سوچو، غور کرو۔ دیکھیے ہم بچپن سے ابا کا، دادا کا، چچا کا، بڑے ابو کا ہاتھ پکڑ کے قبرستان جا رہے ہیں، ہم سب بچپنے سے جاتے ہیں قبرستان، اس لیے کہ سنیت ہم نے کہیں سے بعد میں تو نہیں لیے، الحمدللہ ہم لوگ جو ہے وہ پشتینی سنی، تو ہمارے باپ دادا ہمیں ہاتھ پکڑ کر قبرستان بچپنے سے لے، اور ابھی ہم بھی اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں۔ لیکن قبرستان جانے کی حکمت کیا ہے؟ ٹکیا پاؤ کھاتے ہوئے گئے اور اس کے بعد ٹھنڈا پیتے ہوئے قبرستان کے دوسرے گیٹ سے نکل گئے، یہ مقصد نہیں۔ ابا کی قبر پہ چونا لگا دیا، دادا کی قبر پہ چونا پوت دیا، اگربتیاں لگا دی، پھول ڈال دیا، یہ مقصد نہیں۔ ایصال ثواب کی اہمیت اپنی جگہ ہے، وہاں جا کر کے بیٹھنے سے آپ کے مرحومین کو سکون ملتا ہے، یہ اپنی جگہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب ہم اپنے مردوں کی قبروں پر جاتے ہیں تو وہ ہمیں پہچانتے ہیں، صرف پہچانتے ہی نہیں بلکہ وہ ہمارے قدموں کی آہٹ بھی سنتے ہیں، حدیث پاک میں آئے وہ قدموں کی آہٹ بھی سنتے ہیں، جانتے ہیں، سلام کرنے والوں کا سلام بھی سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ جو زندہ کہلاتے ہیں ان کا سلام مردہ سنتا ہے، لیکن مردے کا جواب زندہ نہیں سنتا۔ اللہ کی شان دے، کتنا غرور ہے انسان تجھے اپنی زندگی پر، لیکن تو جسم کے کان سے سلام سنتا ہے، جسم کی زبان سے سلام کرتا ہے، لیکن مردہ روح کے کان سے سنتا ہے۔ روحانیت میں کتنی طاقت ہے، روحانیت میں کتنی قوت ہے۔ تو یہ ایصال ثواب بالکل اپنی جگہ اچھی چیز، بلکہ روایتوں میں آیا ہے کہ اگر 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کے آپ امت محمدیہ کو ایصال ثواب کریں، ان کی بھی مغفرت ہوگی اور آپ کی بھی مغفرت ہوگی۔ یہ اپنی جگہ، سب اپنی جگہ، لیکن تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر خاموش، کچھ دیر، 2 منٹ 5 منٹ جتنا اللہ توفیق دے، بیٹھ کر کھڑے ہو کر تھوڑی دیر سوچو کہ جیسے آج میں موج مستیاں کر رہا ہوں، کل یہ بھی تو یہی سب کرتے تھے، آج کتنے بے بس پڑے ہوئے، کچھ کر سکتے ہیں؟ کئی لوگ تھے، کروڑ پتی لوگ تھے، جن کے گھروں کو دیکھنے کے لیے لوگ اندر سے کہ کیسا ہوگا اس کا گھر ترستے تھے، اس کا بیڈ روم کیسا ہوگا ترستے تھے۔ وہ نرم نرم گدے، کتنے مضبوط گدے، کتنے قیمتی گدے، کئی برانڈڈ کمپنیوں کے گدے ان کے گھر میں بچھے ہوئے تھے۔ آج ان کی قبر میں کون سا گدا ہے؟ ان کے گھروں میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا تھا، آج ان کی قبر میں کون سا ایئر کنڈیشن ہے؟ وہ قیمتی لباس پہن کے نکلتے تھے شادیوں میں، ولیمے میں، اور عید کے موقع پہ تو لوگ ان کے کپڑے دیکھتے تھے۔ آج ان کی قبر میں کفن بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہیں وہ کفن بھی تو چھین نہیں لیا گیا ہوگا؟ تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچو، جب سوچو گے تو آنکھ میں خود ہی آنسو آئیں کہ میں کتنا غافل ہوں، کتنی غفلت میں ہوں۔ قبرستان جانے کا مقصد یہ ہے کہ جس رات آپ کی اور ہماری موت کا فیصلہ ہو رہا ہو، اس رات ہم اپنی موت کو تو یاد کریں، اپنی موت کا خیال تو کریں۔ لوگوں نے کیا سمجھا ہے قبرستان جانے کو؟ قبرستان جانے کا مقصد ہے تھوڑی دیر بیٹھ کے وہاں سوچو کہ میں بھی ایک دن اس کے اندر آؤں گا، اس گڑھے میں میں نے بھی آنا ہے، اس گڑھے کے اندر میں نے بھی بے بسی کی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ راضی ہے تو ٹھنڈک ہے، اور دنیا کی ایئر کنڈیشن کوئی حیثیت نہیں رکھتی، دنیا کی ایئر کنڈیشن کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر اللہ کو راضی کر لیا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، وہ ٹھنڈک ہوگی جس کا تصور نہیں کر سکتے، وہ سکون ہوگا جس کا تصور نہیں کر سکتے، وہ اطمینان ہوگا جس کا تصور نہیں کر سکتے، وہ جنت کا بستر ہوگا اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ سب اللہ کی رضا پر ہے، خدا کو راضی کرنے پر ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر ذرا سوچو،
کئی قبریں ہیں، کچھ ایسی بھی تو ہوگی جو جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی قبر میں سو رہے ہوں گے، اور کچھ قبریں ایسی بھی تو ہوگی آج جن پہ عذاب ہو رہا ہو، ان پر چابک پڑ رہے ہوں گے، ان کے لیے بربادی ہوگی، ان کی قبر میں انگارے ہوں گے، ان کا کفن بھی آگ کی چادر کی شکل میں تبدیل ہو گیا ہوگا، سب پرسکون نظر آ رہے ہیں۔ کتنی ایسی قبریں بھی تو ہو سکتی ہے جس میں اوپر سے پھول چڑھ رہے ہوں گے اور نیچے اللہ کا عذاب ہو رہا ہو سکتا ہے۔ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ ہم غفلت میں ہیں، اور صرف غفلت میں، کھیل کود لہو و لعب میں ہے، دنیا کی محبت میں، دنیا کے مال کی محبت میں ہے۔ ہمارے ساتھ قبر میں کیا جائے؟ چونکہ آج موت کے فیصلے کی رات، زندگی اور موت کے فیصلے کی رات ہے، ہم سب تھوڑی دیر کے لیے دعا سے پہلے، نماز سے پہلے تھوڑا تصور کریں ہماری قبر میں ہم کیا ساتھ لے جائیں، قبر میں ساتھ کیا جائے۔ میں اپنی بات تو نہ کروں، بات اس کی کرتے ہیں جس کی بات بے مثال ہے، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے تین دوست، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے تین دوست۔ دیکھو ایک دن قبر میں سب کو جانا ہے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے، جن لوگوں کا کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے، پتہ نہیں وہ کون۔ کچھ لوگوں کے اس وقت موت کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، اس وقت کوئی کھا رہا ہوگا، کوئی پی رہا ہوگا، کوئی سو رہا ہوگا، کوئی مسجد میں، پتہ نہیں۔ سال بھر میں کتنے دنیا سے جائیں گے نہیں پتہ، آپ جائیں گے، ہم جائیں گے، جانا تو ضرور ہے۔ یہ کوئی برا منانے کی یا برا ماننے کی بات نہیں، جانا ضرور ہے، اس لیے کہ اسلام میں یہ عقیدہ ہے کہ آپ مسافر ہیں اور آپ کا سفر اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک دو میں سے کوئی ایک منزل پر آپ نہیں پہنچ جاتے۔ یا تو کسی کی منزل جنت ہے، وہ خوش نصیب ہے، یا تو کسی کی منزل جہنم ہے، وہ بد نصیب۔ دو لوگ ہیں، دو قسم کے لوگ، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ نیکوں کے لیے جنت ہے اور فاسقوں کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے جہنم ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی جوانی پر گھمنڈ کر رہے ہیں، اترا رہے، پیسوں پہ اترا رہے، کپڑے پہن کے اترا رہے، سواریوں پہ اترا رہے، موبائلوں پہ اترا رہے، نسب پہ اترا رہے، خوبصورتی پہ اترا رہے، ان کے کفن مارکیٹ میں آ چکے اور پتہ نہیں کس جگہ رکھے ہوئے ہیں، اور انسان خواب غفلت میں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تمہارے تین دوست ہیں۔ پہلا دوست تمہارا وہ ہے جو تم سے کہتا ہے جب تک تو زندہ ہے میں تیرے ساتھ، جب تو مر جائے گا اس وقت تیرا میرا رشتہ ختم ہوگا۔ سب سے پہلے جو تم سے رشتہ توڑنے والا ہے، ادھر موت ہوئی اور موت سے آنکھیں بند ہوئی، ادھر موت سے آنکھیں بند ہوئی اور ادھر وہ پرایا ہو گیا، وارثوں کا ہو گیا، دوسروں کا ہو گیا۔ وہ پہلا دھوکے باز دوست تو کون ہے؟ جو موت آتے ہی پرایا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو مال کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو دھوکہ دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال۔ اور سب سے پیارا آج کون ہے؟ وہی دھوکے باز مال۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ہلاک کر دیا تم کو مال کی زیادہ طلبی نے، مال کی محبت نے، یہاں تک کہ تم قبر کے گڑے تک پہنچ گئے، تم موت کے منہ میں پہنچ گئے۔ جس مال سے انسان اتنی محبت کر رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی مال کے لیے، لوگوں کا قتل مال کے لیے، جھوٹی قسمیں مال کے لیے، حرام دھندے کاروبار مال کے لیے، آقا ارشاد فرماتے سب سے پہلے وہی مال تم سے جدا ہوگا، وہی تمہیں سب سے پہلے دھوکہ دے گا، وہی پرایا ہوگا۔ مال پرایا ہو جائے، آنکھ بند ہوئی، موت آ گئی، وارثوں کا ہو گیا، دوسروں کا۔ بینک بیلنس پڑا ہوا ہے، کوئی ساتھ لے جائے گا، زمینیں پڑی ہوئی کوئی ساتھ لے جائے گا، مکانات پڑے ہوئے کوئی ساتھ لے جائے گا۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ مال نہ کماؤ، بالکل کماؤ۔ یہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے کہ جماؤ مت، بالکل جماؤ بھی، کماؤ بھی، جماؤ بھی، مگر مال کی محبت میں اللہ کو مت بھولو،
مال کی محبت میں آخرت کو مت بھولو، مال کی محبت میں نیک اعمال کو مت بھولو، مال کی محبت میں قبر کی تیاری کو مت بھولو۔ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں جس نے سب سے پہلے دھوکہ دیا وہ تمہارا مال۔ پھر آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا دوسرا دوست، وہ زندگی میں بھی ساتھ، بیماری میں بھی ساتھ، مرتے وقت بھی ساتھ، مرنے کے بعد بھی ساتھ، یہاں تک کہ اس نے لایا اور تمہیں قبر میں لا کے ڈال دیا۔ اب قبر کے اندر نہیں جائے گا وہ تمہارا دوست۔ وہ کون ہے؟ کہ وہ تمہارے دوست، احباب، رشتہ دار، خویش و اقارب، انہوں نے یہاں تک ہی وفا کی، لیکن وہاں سے چھوڑ کے وہ بھی چلے جائیں۔ آپ بھی اپنے باپ داداؤں کو چھوڑ کر کے آئے، ہم بھی اپنے دادا پر داداؤں کو قبر کے دہانے تک چھوڑ۔ کوئی گیا ساتھ میں؟ میرے ابا، میرے دادا، میرے چچا، میرا بھیا سب کرتے رہے، کوئی گیا ساتھ؟ کوئی نہیں گیا۔ ایسے اپنے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے، وہ تمہارے رشتہ دار، خویش و اقارب ہے، وہیں تک چھوڑ کے۔ پھر فرمایا جو تمہارا تیسرا دوست ہے، ہائے ہائے کتنا مظلوم ہے تیسرا دوست، کتنا وفادار اور کتنا مظلوم ہے تیسرا دوست۔ تو آقا فرماتے ہیں وہ دنیا میں بھی ساتھ ہے، مرتے وقت بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، اور قبر میں دل بہلائے گا تمہارا، اور جب قبر سے اٹھو گے تو بھی تمہارے ساتھ رہے گا، میزان پر بیٹھ کر کے وہ میزان کے پلڑے کو بھاری کرے گا اور ہاتھ پکڑ کر تمہیں جنت تک لے جائے گا، یعنی آخری منزل تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ آقا اس وفادار دوست کو فرماتے ہیں وہ تمہارے اعمال ہیں۔ اب آپ بتائیے جس نے سب سے زیادہ وفا کی اس کے ساتھ ہم بے وفائی کر رہے ہیں، مال کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، دوست و احباب، خویش و اقارب کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، کیا نیک اعمال کے لیے ٹائم دے پا رہے ہیں؟ ابھی ماشاءاللہ میری مسجد بھری ہے۔ اگر مسلمانوں جیسے آپ اور ہم شب برات میں پورے شوق کے ساتھ نماز کے لیے آئے ہیں، اگر روزانہ ایسی فجر میں نماز کے لیے آئیں تو پھر ماحول کیا ہو، عالم کیا ہو۔ جس طریقے سے ہم شعبان کے 13، 14، 15 کے روزے رکھ رہے ہیں، اگر ہر مہینے رکھیں کیا برکت ہوگی، کیا نعمت ہوگی، کیا کرم ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قبر میں جو تمہارا ساتھی ہے وہ تمہارے نیک اعمال، اعمال کرو، اعمال کے لیے محنت کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان کو فرشتے عذاب دینے کے لیے آتے ہیں، پہلے وہ سن لیں فرشتے جو قبر میں آتے ہیں وہ کس طرح آتے ہیں، یعنی نیک اور بد کا بھی کوئی فرق نہیں۔ پہلی مرتبہ جب فرشتے قبر میں آتے ہیں تو وہ سوال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ 3 سوال ہیں قبر کے 3 سوال ہیں، اور وہ 3 سوال پوچھنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں ان کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ منکر نکیر امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں، میں مفہوم حدیث بیان کروں وہ کس طرح آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کے جو سر کے بال ہیں، ان کے سر کے بال وہ زمین پر لگتے ہیں، اتنے گھنے بال اور اتنے لمبے ہیں، اور زمین سے بالوں کو گھسیٹتے ہوئے وہ آتے ہیں، اور ان کا چہرہ اتنا بھیانک ہے، حدیث پاک میں آیا جیسے تمہاری دیگیں ہوتی ہے، دیگ اتنے بڑی بڑی ان کی آنکھیں ہوتی، دیگ اتنی بڑی بڑی، اور بڑے بڑے لمبے سے بال، اور لوہے کے ناخن، اور وہ زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اگر وہ ہم کوئی عذاب نہ بھی دیں تو ایسے مخلوق جس کے بال سر سے لے کر پیر تک ہوں، لوہے کے ناخن ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے ان کے دانت جو ہوتے ہیں وہ بیلوں کے سینگ کی طرح بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ ناخنوں سے اور دانتوں سے زمین چیرتے ہیں، اور ان کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں، اتنی ہیبت ناک شکل،
اور ان کے ہاتھوں میں لوہے کا اتنا بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پاک کی روشنی میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ لوہے کا ہتھوڑا اتنا وزنی ہوتا ہے کہ اگر جن اور انس مل کر، یعنی انسان اور سارے جنات مل کر اگر اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں اٹھا نہیں سکتے، اتنا وزنی. اور اسی سے وہ حملہ کریں گے، اسی سے عذاب دیں گے، اسی سے ماریں گے. سوچو اتنا مضبوط ہتھوڑا جسے سارے انسان اور جنات مل کے نہ اٹھا سکیں، جب وہ 5-6 فٹ کے کمزور انسان کے سر پہ پڑے گا تو اس کا ہوگا کیا؟ اور یہ بات کوئی مولوی صاحب کہتے، کوئی سیاسی لیڈر کہتا، کوئی خطیب کہتا، کوئی ادیب کہتا، کوئی مسجد کا امام کہتا تو ہم اس کا مذاق اڑا دیتے کہ چلو یار کچھ بھی باتیں کر رہے ہیں. لیکن یہ بات کہہ کون رہا ہے؟ یہ بات کس نے کہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. میرے بھائیوں، اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ حدیث پاک میں آتا ہے وہ آتے کسی سے پیار سے بات نہیں کرتے، انسان کو جھنجھوڑتے ہیں اور اس کو جھنجھوڑ کے اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں. کیا انسان کی کیفیت ہوتی ہے؟ ایک کیفیت ہے قبر کی کیفیت، جہاں صرف عمل کام آئے گا. ایمان کے ساتھ اگر کوئی چیز کام آنے والی تو عمل، اور قبر میں اگر کسی نے کام آنا ہے تو وہ آمینہ کا لال، ہم سب کے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا تو اعمال نے کام آنا ہے یا تو اللہ کے رسول نے کام آنا ہے، اور ہم نے دونوں سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عذاب کے فرشتے انسان کے پاس آتے ہیں تو نماز اس کے پیروں کی طرف آ کر کھڑی ہو جاتی، اور نماز آ کر کہتی خبردار اس کو عذاب نہیں دینا، میں اس کی حفاظت کروں گی. سر کی طرف سے آتے ہیں تو اس کا روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، خبردار یہ روزے دار تھا، اسے تم عذاب نہیں دے سکتے. پھر دوسری طرف سے آتے ہیں تو زکوٰۃ کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ خبردار یہ زکوٰۃ دینے والا تھا، اسے عذاب نہ دینا. پھر کسی طرف سے آتے ہیں تو صدقہ کھڑا ہو کر کہتا ہے یہ صدقہ کرتا تھا، کھڑا نہیں ہو، اس طرف عذاب نہیں آنا. اسی طرح سے پھر کبھی قرآن کی تلاوت سامنے آتی ہے، اسی طرح سے کبھی کوئی نیکی سامنے آتی ہے، وہ ساری نیکیاں کر کے اس میت کو بچاتی ہے. اور اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں کہ جب اس کی حفاظت کے لیے اس کے نیک اعمال ہیں تو ہم اس سے عذاب کیسے دے سکتے ہیں. پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھایا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی. لیکن آج جس نیک اعمال کی برکت سے ہم نے قبر میں بچنا ہے، جس نیک اعمال نے ہمیں قبر میں کام آنا ہے، آج اس نیک اعمال کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. فجر سوتے ہوئے گزار دے رہے ہیں، ظہر کاروبار میں کام دھندے میں گزار دے رہے ہیں، عصر دوستوں کے ساتھ کھیل کود میں گزار دے رہے ہیں، مغرب غفلت میں گزار دے رہے ہیں، عشاء غفلت میں گزار دے رہے ہیں. اللہ کے بندو، حدیث پاک سنو. ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبر میں ایک سانپ، اور ایک نہیں، اس کے علاوہ اور بھی روایت. یہ ایک سانپ تو ازدہا ان کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے، باقی دوسرے سانپ تو اور بھی ہیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف حدیث کی مستند کتاب. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں قبر میں 70 سانپ، 70، اور وہ 70 ازدہے اتنے طاقتور ہیں کہ اگر وہ پھنکار دیں زمین کے اوپر تو قیامت تک کبھی وہاں اناج کا دانہ نہیں اگ سکتا. وہ اتنے زہریلے سانپ ہیں، یعنی صرف ان کے سانس لے کر پھنکارنے سے اتنا زہر پیدا ہوگا کہ قیامت تک اناج کا ایک دانہ نہیں اگ سکتا. ایسے طاقتور 70 ازدہے ہیں. اور ایک ازدہا الگ ہے جس کا ذکر ابھی ہو رہا ہے، اس کا نام ہے شجاع الاقرع، اور وہ گنجا سانپ، اس کے سر کے بال جھڑے ہوئے، اس کا جو ناخن ہے ایک دن کی لمبائی اتنا لمبا ہے، یعنی دن بھر میں جتنی لمبائی میں کوئی گھوڑا دوڑا سکتا ہے اتنے لمبے لمبے اس کے ناخن ہیں. اور جب وہ ایک ڈنک کسی کو مارے گا تو انسان 70 گز زمین کے اندر جا کر دھس جائے گا، صرف ایک ڈنک مارنے پر. آقا علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا حضور وہ مارے گا کس کو؟ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بے نمازیوں کو مارے گا، جو نماز نہیں پڑھتے، نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتے، ان کو مارے گا.
اور ایک ڈنک نہیں مارے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سانپ اپنا تعارف خود کرائے گا اور کہے گا اے شخص، اے انسان، اے قبر میں سونے والے، میرا نام شجاع الاقرع ہے اور میں وہ ہوں کہ میں بے نمازیوں پہ مقرر کیا گیا ہوں. جس نے فجر نہیں پڑھی میں اس کو ظہر تک ڈسوں گا، جس نے ظہر نہیں پڑھی میں عصر تک ڈسوں گا، جس نے عصر نہیں پڑھی میں مغرب تک ڈسوں گا، جس نے مغرب نہیں پڑھی میں عشاء تک ڈسوں گا، جس نے عشاء نہیں پڑھی میں اس کو فجر تک ڈسوں گا. سوچو 24 گھنٹہ مقرر ہے وہ بے نمازیوں پر. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت تک وہ اسی طرح ڈستا رہے گا. چین نہیں ہے. دنیا کے اندر تو تھوڑی سی مصیبت آتی ہے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. دنیا میں چین نہیں ملا تو لوگ مر جاتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد یہ بڑی مصیبتیں ہیں عمل نہ کرنے کی وجہ سے. ویسے تو خودکشی کرنے والوں کے لیے ایک الگ مصیبت نہیں ہے کہ جس طرح جس نے خودکشی کی ہے اسی طرح اس کو بار بار مارا جائے گا. جیسے اگر کسی نے زہر پی کر کے مرا ہے تو اس کو بار بار جہنم کا زہر پلا پلا کے مارا جائے گا. اگر کوئی چھری سے مرا ہے، پھانسی لے کے مرا ہے، تو اس کو جہنم کی آگ کی پھانسی پہ لٹکایا جائے. آج کل ہمارے شہر میں خودکشی کا ماحول بڑا گرم ہو رہا ہے. قرضہ لے لیا، ادا نہیں کر پا رہا ہے، لوگ پریشان کر رہے ہیں تو خودکشی کر رہے ہیں. ارے میرے بھائی، دنیا میں اگر کوئی پریشان کر رہا ہے تو دنیا کی چند دن کی پریشانی سے بچنے کے لیے آخرت کی ہمیشہ کی پریشانی کیوں مول لے رہے؟ یہ دنیا ہے، مسائل کا حل ہے. مسائل سے گھبرانا انسان کی شان نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، مصیبت بڑی نہیں ہے، مصیبت بڑی نہیں ہے، اللہ بڑا ہے. نیت اچھی رکھو، مسائل سب حل ہوں گے. قرض سے تنگ آ کر خودکشی کرنا، عورتیں گھر کے اندر ٹینشن ہے، پرابلم ہے، اس سے خودکشی کرنا، مردوں کا کسی ٹینشن میں آ کر خودکشی کرنا مسائل کا حل نہیں ہے. یہاں کی مصیبت سے نجات اور ہمیشہ کی وہ مصیبت، یہ کوئی عقل مندی ہے، کوئی دانش مندی ہے؟ ارے یہاں کے مسائل تو بھیک مانگ کے بھی حل ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ یہاں کے مسئلے تو سورسز سے بھی حل ہو سکتے ہیں، وہاں کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس لیے اللہ کے بندو اتنی کم ہمتی میں مت جیو. ارے یہاں کی مصیبت تو دعاؤں سے بھی چلی جائے گی، مگر وہاں کی مصیبت دعاؤں سے بھی نہیں جا سکتی. کتنی بھی دعا کر لو، وہاں جو اللہ کا فیصلہ ہو گیا ہو گیا. اس لیے کم ہمتی مت دکھاؤ اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. قبر کا بہترین ساتھی آپ کے نیک اعمال، نیک اعمال کی طرف پیش قدمی کرو، نیک اعمال کی طرف آگے بڑھو. اور قبر میں سکون اسی کو ملے گا جس کے پاس نیک اعمال ہے. اور اگر آپ کے پاس نیک اعمال نہیں ہے تو اللہ اکبر، جو کفن میں لوگ لپیٹ کر بھیجتے ہیں نا، کفن کے اندر جو لوگ لپیٹ کر کے بھیجتے، حدیث پاک میں آتا ہے وہ کفن بھی آگ کی چادر کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اور بے نمازی کی قبر میں تو نیچے بھی آگ بچھائی جاتی ہے اور بے نمازی اس پر لوٹ پوٹ کرتا رہتا ہے. اس لیے نماز سے سستی کرنے والوں، نماز سے غفلت کرنے والوں، کبھی بھی جاگتے ہوئے نماز ترک مت کرو. سفر میں رہو تو نماز پڑھو، گھر پہ رہو تو نماز پڑھو، کاروبار پہ رہو تو نماز پڑھو. نماز میں غفلت مت کرو. ابھی کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ رات بھر جگے، پھر یہاں فجر بھی ہوگی، فوراً جیسے ٹائم شروع ہوگا فجر پڑھ لیں گے، لیکن جو جا کر سوئیں گے تو پھر وہی شام کو اٹھیں گے. یعنی رات بھر نفل پڑھی اور اسی دن کی ظہر غائب کر دی. دیکھو کیا ہوا، کیا فائدہ ہوا. سرکار خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں 70 سال تک غار میں بیٹھ کر عبادت کرو گے اور ایک فجر کی نماز فرض اگر ترک کر دو گے تو وہ 70 سال کا عبادت کرنا اور یہ 2 رکعت فرض کا ترک کرنا اتنا بڑا نقصان ہے کہ 70 سال کی وہ نفل عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. فرض کی اہمیت یہ ہے، اس لیے فرض میں محنت کرو، اعمال کی طرف توجہ کرو جہاں کوئی نہیں آنے والا، نہ دوستوں نے آنا، نہ احباب نے آنا، نہ مال نے آنا، رشتے داروں نے آنا، کسی نے نہیں آنا، بلکہ وہاں تو آپ کے اور ہمارے ساتھ اعمال آئیں گے. قبر میں کوئی تجوری نہیں ہے، قبر میں کوئی تجوری نہیں ہے، کفن کے اندر کوئی جیب نہیں ہے. ہم کیا لے کر کے جائیں گے؟ خالی ہاتھ آنے والا انسان خالی ہاتھ دنیا سے جائے گا.
اگر اپنے ساتھ کچھ چیز لے کر جائے گا تو وہ عمل لے کر جائے گا، اور اگر عمل بھی نہیں ہے تو سوائے پچھتانے کے کچھ ساتھ نہیں آئے گا۔ آدمی پچھتائے گا اور پچھتانا بھی اس کو کام نہیں آئے گا۔ اس لیے آج کی رات عبادت کی رات آئے، آپ نے عبادت کی، ابھی صلاۃ و تسبیح آپ پڑھیں گے، آپ نے ہو سکتا ہے تلاوت بھی کی ہوگی، درود شریف بھی آپ نے پڑھے ہوں گے، لیکن یاد رکھیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے۔ یہ مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات۔ حدیث پاک میں آتا ہے سورج غروب ہونے سے لے کر 14 شعبان کا سورج غروب ہونے سے لے کر 15 شعبان کی صبح صادق تک اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے مجھ سے جو مانگنا ہے مانگو میں تم کو عطا کروں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، سچے خدا کا وعدہ ہے، جو مانگنا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ دینے کے لیے تیار ہے، مانگو اللہ سے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی دعا آج کی رات بھی قبول نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ آج کی رات ان کو معاف بھی نہیں کرتا۔ کب تک؟ جب تک وہ اپنے ان برائیوں سے صدق دل سے توبہ نہ کر لیں۔ نمبر 1، جو نشہ کرنے کا عادی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا جب تک وہ نشے سے توبہ نہ کر لے۔ نشے سے توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ مولانا نے پڑھا دیا استغفر اللہ پڑھو اور توبہ کرو، اور پھر استغفر اللہ آپ نے پڑھ لیا اور اس کے بعد پھر وہی کرنے لگے۔ نہیں، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نشہ کرتے تھے تو آپ نشے سے کنارہ کشی اختیار کریں، چھوڑ دیں نشے کو ترک کر دیں، سچی توبہ کر لیں۔ اب لوگ یہی کہتے ہیں کہ نشہ ہم سے چھوٹتا نہیں ہے۔ اگر آپ چھوڑنا چاہو گے تو سب چھوٹے گا۔ نمبر 2، جو ماں باپ کا نافرمان اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ ہر سال ہمارے علماء اس کو دہراتے ہیں، ماں باپ کا بہت سارے لوگ ہیں کہ ماں باپ کو تکلیف پہنچا کر مسجد میں آتے ہیں صلاۃ و تسبیح پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، ماں باپ کو جھڑکیاں دے کر آتے ہیں، ماں باپ کو ناراض کر کے آتے ہیں۔ بخشش نہیں ان لوگوں کی جب تک وہ اپنے ماں باپ کو راضی نہ کریں۔ کتنے لوگ ہیں یہاں جو اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتے ہیں؟ دنیا میں کتنے لوگ ہیں ماں باپ کو غصے کی نظر سے دیکھتے ہیں، ماں باپ کو جھڑکیاں دیتے ہیں، ماں باپ کو گھر سے تک نکال دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا، اس کے ماں باپ کبھی وہ بہن کے یہاں رہ رہے ہیں، کبھی پڑوسی کے یہاں رہ رہے ہیں، کبھی مسجد کے زینے پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہیں، یہ حال ہے، کبھی اس سے کھانا مانگ کر کھا رہے ہیں، یہ حال ہے۔ اور بیٹا داڑھی بڑی کر کے سر پہ ٹوپی لگا کے 5 وقت کا نمازی ہے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو جنت میں جاؤں گا، حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے اللہ اس کی نمازیں رد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نمازیں اس کے منہ پہ مار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نمازیں قبول نہیں کرتا۔ اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اپنے ماں باپ کو خوش کرو۔ شب برات میں ان کی بخشش نہیں ہے جو اپنے ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں، جو ان سے چلا کر باتیں کرتے ہیں، اونچی آواز سے ان سے باتیں کرتے ہیں۔ بے شمار ایسے نوجوانوں کی شکایتیں ہم لوگوں تک پہنچتی ہے کہ وہ گھر پہ پیسہ نہیں دیتا، 2500 کمائیں گے، 3000 کمائیں گے، 4000 کمائیں گے، 800 1100 روپے گھر میں دے دیں گے ماں باپ کو کہ تم ہفتے بھر چلاؤ، اور یہ اپنے دوستوں پہ موج مستی کرتے رہیں گے۔ ماں باپ کا دل کیا کہے گا؟ اپنے نئے نئے شوق پالیں گے، ماں باپ کا دل کیا کہے گا؟ یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ یہاں سے جانے کے بعد پہلا کام، اگر ماں باپ ناراض ہے تو ان کو راضی کرو، ان کو خوش کرو۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں آپ سے کہ 2 ہستیوں کو منانا بہت آسان ہے، ایک تو اللہ کو منانا آسان ہے، ایک تو ماں باپ کو منانا آسان ہے، کیونکہ یہ دونوں ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ماں باپ بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ تو کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے اپنے ماں باپ کو خوش کرو۔ نوجوان لڑکے آج کل ماں باپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرنے، اگر لڑکیوں سے ناجائز تعلقات ہو جائیں تو ان کو گھنٹوں فون پر بات کرنے کے لیے ٹائم ہے۔ چلیں اگر کچھ شریف لوگ ہیں وہ نئی باتیں کرتے لڑکیوں سے، وہ گیم لے کر بیٹھے گھنٹوں، یوٹیوب لے کے بیٹھے گھنٹوں، فیس بک لے کر بیٹھے گھنٹوں، لیکن ماں باپ انتظار کرتے ہیں کہ میرا بیٹا آ کے مجھ سے خیریت پوچھے، مجھ سے بات کرے، میرے پاس بیٹھے۔ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ اپنے ماں باپ کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، ان کی خیریت پوچھتے ہیں، ان کے مسائل سنتے ہیں۔ اتنا یاد رکھنا، ہمارے بچپن میں جتنی زیادہ ہم کو ماں باپ کی ضرورت تھی، ان کے بڑھاپے میں
اتنی ہی ہمارے ماں باپ کو ہماری ضرورت ہے۔ جب ہم بچے تھے تو ان کے بغیر سوتے نہیں تھے، جب ہم بچے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ کہیں بھی بھاگ بھاگ کر جاتے تھے، جب ہم بچے تھے تو کھانا ان کے ساتھ کھاتے تھے، جب ہم بچے تھے تو سوتے ان کے ساتھ تھے، جب ہم بچے تھے وہ نظر نہیں آتے تھے تو ہم پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھتے تھے، میری امی کہاں گئی، میرے ابا کہاں گئے، ایسے ہی تھا۔ تو جو پوزیشن ہمارے بچپن میں ماں باپ کو ڈھونڈنے، ماں باپ سے پیار میں ہمارے لیے تھی، اب ان کے بڑھاپے میں ہمارے ماں باپ بھی وہ ہمارے بغیر رہ نہیں سکتے، وہ ہمارے بغیر جب ہم نہیں دکھتے تو ایسے ہی بے چین ہوتے جیسے بچپن میں ہم ان کے لیے بے چین ہوتے تھے، جیسے ہم ہر جگہ ان کے ساتھ جانا چاہتے تھے، بڑھاپے میں بھی وہ ہمارے ساتھ ایسے ہی رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن سوچو بچپنے میں پھر ہمارے ماں باپ نے ہم سے کیا سلوک کیا، انہوں نے اپنے ساتھ رکھا، اپنے ساتھ بستر پہ سلایا، سینے پہ چمٹایا، سینے پہ رکھا۔ ارے ماں باپ کا احسان تو جانو اللہ کے بندو، اگر گھر میں کوئی اچھی چیز آ جاتی تھی تو ماں باپ خود نہیں کھاتے تھے، ہمیں کھلاتے تھے۔ عید پہ کپڑے بنانے کی بات آتی تھی تو پہلے کپڑے ہمارے بناتے تھے، چپل خریدنے کی بات آتی تھی تو پہلے چپل ہماری خریدی جاتی تھی، اگر عید کی تیاری کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے تو اپنے ماں باپ کی غربت کو یاد کرو، وہ چاند رات کو جو ہے وہ لوگوں کے پاس جا کر کے قرض مانگتے پھرتے تھے تاکہ وہ ہماری عید کے لیے انتظام کریں۔ اور آج ہم جب جوان ہو گئے، ہمارے ماں باپ کو ہماری ضرورت ہے تو ہم ان کا علاج نہیں کرانا چاہتے، ان کے علاج کے لیے ہم جو ہے وہ کسی اور پر ڈال دینا چاہتے ہیں، وہ کھانے کے لیے بے چین ہے، وہ جس چیز کو کھانا چاہتے ہیں ہم لا کر دے نہیں پاتے۔ ہم دوستوں پہ تو خرچ کرتے ہیں، اپنے ماں باپ پہ خرچ نہیں کرتے۔ ہم دوستوں کے لیے تو جیب بھری رکھتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے بھری نہیں رکھتے۔ ہم دوستوں کا تو خیال کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کرتے۔ دوستوں کا بھی خیال کرنا چاہیے لیکن ماں باپ کا کیا؟ ماں باپ کو رلانے، ماں باپ کو ناراض کریں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ماں باپ کا دل دکھایا، جب تک وہ ماں باپ کو راضی نہ کر لے شب برات میں اس کی بھی مغفرت نہیں۔ تیسرا بندہ، آقا فرماتے ہیں جو کسی کے لیے دل میں بغض اور کینہ رکھتا ہے اس کی بھی شب برات میں بخشش نہیں۔ اگر یہ پرچہ اوپن ہو جائے نا کہ کس کس کے دل میں کس کس کے لیے بغض ہے تو ہم سب ناکام ہوں۔ اپنے دل میں ڈوب کے سوچو، بھائیوں کے لیے بغض و کینہ، جن دوستوں کے ساتھ 4 گھنٹہ اٹھتے بیٹھتے ان کے ساتھ بغض و کینہ، کتنوں کے دل صاف؟ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ جب حدیث پاک ہے کہ شب برات میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، میں تو ہر سال مانگتا ہوں لیکن لٹک ہی جاتا ہوں، کیوں لٹک جاتے ہو؟ اندر کیا ہے؟ ارے کینہ کتنا برا ہے، سور جتنا برا ہے اس سے برا کینہ ہے۔ کینہ دل میں کینے کا سور بٹھا رکھا ہے، کیسے دعا قبول؟ دل میں حسد کا کتا بٹھا رکھا ہے، کیسے دعا قبول ہوگی؟ اگر مسلمان صرف اپنے دل کو صاف کر لے دل کو، یاد رکھنا بہت بڑی بات ہو رہی ہے، صرف دل صاف کر لو، حسرت سے آسمان کی طرف کوئی مراد لے کر نظر اٹھا لی، نہ پوری ہو تو پھر کہنا، لیکن دل صاف ہونا چاہیے اس کے۔ بتاؤ، جو بغل میں کتا لے کر پھرے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جو دل میں حسد اور بغض کا کتا اور سور بٹھا کر پھرے وہاں رحمت کے فرشتے کیسے؟ بتائیے، بھائیوں سے بغض ہے، حسد ہے، دوستوں سے بغض ہے، حسد ہے، رشتہ داروں سے بغض ہے، حسد ہے، اور پھر سوچتے ہیں کہ ہماری نمازیں قبول ہو۔ آقا فرماتے ہیں بغض حسد والوں کی نمازیں تو سر کے اوپر بھی نہیں جاتی، ان کی دعائیں تو سر کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ اس لیے یہیں بیٹھے بیٹھے آج اللہ کے گھر میں فیصلہ کرو کہ جس کے دل میں کینہ ہے ابھی کے ابھی ختم کرتے ہیں، ابھی کے ابھی نکالتے ہیں۔ کسی سے دشمنی نہیں، ہمارا دشمن صرف ایک ہے، اس کو تو بھولے بیٹھے ہو۔ ایک دشمن ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان دشمن ہے جو اللہ کہہ رہا ہے شیطان تیرا دشمن ہے، شیطان کو بھول گیا؟ ارے بھول کیا گیا، اسی کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ وہ فجر میں سلا رہے تو سو رہے، وہ جھوٹ بلوا رہے تو بول رہے، وہ جھوٹی قسمیں کھلا رہے تو کھا رہے، وہ حرام دھندے کروا رہے تو کر رہا ہے، وہ بدکاریاں کروا رہے تو سب کر رہے۔ جو دشمن ہے اس سے دوستی کر لی، جو دوست تھے اس سے دشمنی کر لی۔ بربادی نہیں تو کیا؟ لوگ پورے ملک میں سفر کرتا ہوں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں سید صاحب یہ بتاؤ حالات کیسے بدلیں گے؟
میں نے کہا تم بدلو بس، کوئی مشکل ہے حالات آپ بدل جاؤ، حالات بدل جائیں۔ جب تک بنی اسرائیل اللہ سے بغاوت کرتے تھے، فرعون کی غلامی میں رہے، فرعون ان پہ ظلم کرتا رہا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ان کی بیٹیوں کو غلام بنا کر زندہ رکھتا تھا، پیروں تلے رونتا تھا فرعون بنی اسرائیل کو، حالانکہ وہ اولاد پیغمبر تھے۔ فرعون ان کو ظلم کرتا تھا، پیروں تلے رونتا تھا، لیکن جب حضرت موسیٰ تشریف لائے اور بنی اسرائیل کے اندر انہوں نے توحید کا اجالا پیدا کیا، ایمان کا نور پیدا کیا، تو اللہ نے بنی اسرائیل کو عزت عطا کی، اور ظالم فرعون کو اللہ نے ان کی نگاہوں کے سامنے دریا میں غرق کر دیا۔ فرعون غرق کب ہوتا ہے؟ جب تم اپنی اصلاح کرتے، جب انسان اپنی اصلاح کرے۔ فرعون غرق ہو گیا، نمرود ہلاک ہو گیا۔ انسان اپنی اصلاح کرے، اپنے اعمال دیکھیں، دیکھیے کیا اعمال ہے، کون سا گناہ ہے جو قوم مسلم کے اندر نہیں۔ تو بھائیوں، اسی وقت اپنے دلوں سے کینے نکال دو۔ دل میں کینہ، اس کی نشانی کیا ہے؟ دل میں حسد، اس کی پہلی نشانی تو ہے کہ کسی کا اچھا نہیں دیکھا جاتا، اس کا مطلب ہمارے دلوں میں کینہ بھی ہے اور حسد بھی۔ کسی کی تعریف ہوتی ہے تو ہمارے دل کے اندر بے چینی ہونے لگی، اس کی کیوں تعریف کی؟ اس کو نعمت ملتی ہے تو ہم تڑپنے لگتے ہیں کہ اس کو کیوں نعمت مل رہی، اس کا مطلب دل میں بغض ہے، کینہ حسد ہے۔ بلکہ اگر حسد دل میں کینہ نہیں اور بغض نہیں ہو دل کے اندر، تو جب کسی کو نعمت ملے گی تو آپ سوچو گے اللہ اس کو دیا، اس کو اور عطا فرما۔ یہ چیز دل سے کینہ نکالو۔ 3 باتیں ہوگی۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 دلوں میں کینہ رکھنے والا۔ اور کس کی بخشش نہیں ہوتی؟ اللہ اکبر۔ چوتھے نمبر پر جو سود کا دھندا کرتا ہے، جو سود کھاتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے۔ میں اس پہ بھی کئی بار بولتا رہتا ہوں، آج بھی پھر بولتا ہوں۔ مالیگاؤں میں کم و بیش 40% لوگ اس سود میں مبتلا ہو، نام بدل رہے ہیں، کسی کو 5 لاکھ دیا، کسی کو 2 لاکھ دیا، کسی کو 3 لاکھ دیا، اور کہا اتنے % مجھے دیتے رہنا۔ دیکھ لیجئے یہ دھندے چل رہے ہیں۔ اور پھر وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی، ہر سال عمرہ پہ بھی جا رہے ہیں، حج کو بھی جا رہے ہیں، چہرے پہ داڑیاں بھی ہے، سفید سفید کپڑے پہن کر حاجی نمازی بھی کہلا رہے ہیں، اور وہ دھندا کر رہے ہیں کہ پارٹنرشپ ہے۔ پارٹنرشپ ایسی ہوتی ہے؟ کون سی پارٹنرشپ ہے بھائی؟ ہمیں بھی تو بتاؤ کہ 2 لاکھ دینے پر ہر مہینہ جو ہے وہ 10,000 روپیہ ہی نفع ملے گا۔ بتاؤ کون دھندا ایسا ہے جس میں ہر مہینہ 10,000 روپیہ نفع ملے گا؟ نہ 9,999 ہے اور نہ 10,001 ہے، بتائیے۔ اور پھر اگر پارٹنرشپ ہے تو پارٹنرشپ جب نفع میں جتنی ہوتی ہے نقصان میں بھی تو اتنی ہوتی ہے، تو وہ کون سا دھندا 15ویں صدی میں ایجاد ہو گیا جس میں صرف نفع ہی نفع ہے، نقصان ہی نہیں ہے؟ کون سا ایسا دھندا آ گیا بھائی صاحب؟ ہمیں بھی تو بتائیں، ہماری معلومات میں بھی تو اضافہ ہو۔ دیکھ لیجئے بڑے بڑے گھرانے کے لوگ اس میں مبتلا، انما سب کی بات نہیں کرتا لیکن مبتلا ہیں۔ اور یاد رکھنا، جب قوم سود کھانے لگ جائے، میں تو لوگوں کو کہتا ہوں سور کھانا بھی حرام ہے اور سود کھانا بھی حرام ہے، مگر سور کے گوشت سے زیادہ بدترین سود کھانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سور حرام ہے، مگر سور کھانے والے سے اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا ہے، اور سود کھانے والے سے اللہ نے قرآن میں جنگ کا اعلان فرمایا۔ تو لوگوں کو سور سے نفرت ہے، سود سے نفرت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ پیسہ ہے۔ اتنے پیسے کے پجاری ہو گئے لوگ کہ مسلمان ہو کر حاجی نمازیوں کے سود کے دھندے کریں، اور اس کو نام دینے قسط واری پارٹنرشپ، قسط واری۔ کیا قسط واری؟ قسط واری جائز ہے لیکن اس کا ایک اپنا اصول ہے۔ پارٹنرشپ حلال ہے لیکن اس کا اپنا ایک اصول ہے۔ علماء سے پوچھو تو صحیح، معلوم تو کرو۔ سود میں مبتلا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سود کے 70 جز ہیں، سود کے 70 جز ہیں، یعنی 70 حصے ہیں۔ اس میں سب سے کم درجہ ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے، یہ سب سے ہلکا۔ یعنی اب اگر اس کا حساب جوڑ کر کے کہنا چاہیں تو یوں کہیں
کہ سود کھانا ماں کے ساتھ 70 بار زنا کرنے کے برابر۔ ایک حدیث میں آیا کہ جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے 36 بار ماں کے ساتھ زنا کیا۔ سود کھانا اور کعبۃ اللہ میں زنا کرنا برابر برابر۔ غور فرمائیں، لوگ توبہ نہیں کرتے کیونکہ مال دل میں، مال نہیں آنا ہے، کسی کے ساتھ نہیں گیا، اپنے حلال بھی ساتھ لے جاؤ گے تو حرام کیا ساتھ دے۔ اس لیے آج کی شب توبہ کی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، سچی توبہ کرو، اور یہ جو غلط دھندے شروع کر رکھے اس سے رک جاؤ۔ قسمت میں جو مال لکھا ہے وہ مل کے رہے گا میرے بھائی۔ بس اپنی بات ختم کر دوں اس پر بولتے ہوئے، قسمت کا لکھا ہوا کوئی نہیں لے جائے، اتنا یاد رکھ۔ اور تقدیر پر اگر تمہارا ایمان ہے تو ہی تم مومن ہو۔ جو تقدیر کا انکار کرے، فرمایا وہ اس امت کا فرعون ہے۔ فرعون، جب تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے حلال رستے سے محنت کرو اتنا ہی ملے گا، کیوں پڑھتے ہو حرام کے چکر میں؟ سود خوروں کی اس رات بخشش نہیں ہے، مغفرت نہیں ہے جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لے۔ جب سچی توبہ کر لیں گے اللہ معاف کر دے گا، اللہ بخش دے گا ان کو، اللہ ان کی بخشش فرما دے گا۔ آخری بات سن لیں، سود کی بات آئی ہے تو لوگ سوچتے ہیں، کچھ لوگ تو خود ہی فتویٰ دیتے ہیں نا ہوٹلوں پہ بیٹھ کر۔ دارالافتاء کے مفتی بیچارے فتویٰ دینے کو ڈرتے ہیں، لیکن یہ جو ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے مفتی ہیں جنہیں استنجا وضو بھی نہیں کرنا آتا، ایک ارے سود خوروں کی تو بخشش ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی اگر توبہ کر لے تو سب کی بخشش، توبہ اگر کوئی کر لے سب کی بخشش، مگر سچی توبہ ہونی چاہیے، پھر چھوڑ دینا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سود خور توبہ بھی کرے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ بھائی آپ معاف کرنے کا ٹھیکہ بھی اب آپ نے لے لیا تو بعد آدمی مایوس ہو جاتا ہے، پھر وہ سوچنے لگتا ہے جب اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا ہے تو پھر ابھی تو 2 لاکھ پہ سود کما رہا تھا تو پھر 20 لاکھ پہ کماؤ، تو تم ہوٹلوں پہ بیٹھ کے کیوں فتویٰ دیتے؟ آخری بات جو کرنی تھی، سود خوروں کی بھی بخشش ہو گئی۔ اور ایک بات میں بھی بتاؤں، ایسی بخشش ہوئی سبحان اللہ، ایسی بخشش ہوئی، سن لیں اور بات مکمل کرتے۔ کہتے ہیں تصوف کی کثیر کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ بصرہ کی سرزمین پر حبیب نام کا ایک سود خور تھا، وہ سود کا دھندا کرتا۔ اس زمانے میں جب لوگ سود کے نام سے بھی ڈرتے تھے، وہ سود کا دھندا کرتا، اور اتنا وہ مشہور ہو گیا تھا وہ سود کے دھندے میں کہ بصرہ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس سے نفرت کرتے، اور جب وہ کسی کے دروازے پہ پہنچ جاتا اپنا سود وصول کرنے کے لیے تو لیے بغیر ٹلتا نہیں تھا۔ ایک دن حبیب صبح صبح اٹھے اور اپنا سود وصول کرنے کے لیے جانے لگے تو بصرہ کے بچے رستے میں کھیل رہے تھے، تو جیسے ہی حبیب کو آتے دیکھا تو کہنے لگے ہٹو ہٹو ہٹو، حبیب سود خور آ رہا ہے۔ اگر حبیب کے پیروں سے گرد و غبار لگ کر ہم پر آ گیا تو ہم بدبخت ہو جائیں گے، ہم بدبختی میں مبتلا ہو جائیں گے، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، ہٹو۔ حبیب نے اتنی بات سنی، بچوں کی زبانی بے چین ہو، یا اللہ کیا دن آ گئے، بصرہ کے بچے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال اپنے کام سے گئے، کیونکہ سود خوری کی وجہ سے انسان کا دل کچھ سخت ہو جاتا، بے مروتی پیدا ہو جاتی۔ گئے، ایک سے سود وصول کرنا تھا، دروازے پہ دستک دی، گھر میں مرد نہیں تھا۔ عورت نے کہا میرے شوہر آپ ہی کا انتظام کرنے گئے، ابھی چلے جاؤ، بعد میں ہم پہنچا دیں گے۔ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا حبیب جس کے بھی دروازے پر پہنچتا ہے لیے بغیر ٹلتا نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا لیے بغیر، جلدی دو۔ کہا نہیں ہے، کہا پھر ہم تمہیں بدنام کریں گے، ہم بتائیں گے لوگوں کو کہ تم نے ہم سے سود پہ جو ہے وہ لیا ہے۔ اس نے کہا آپ یہاں سے چلے جائیں، جو کہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا چلے تو جائیں گے، بتاؤ اس کے عوض میں کیا دو گے؟ کہا کہ میرے شوہر بکری کا سر اور پیر قرض کے طور پہ مانگ کے لائیں، کئی دن کا فاقہ ہے بچوں کو کھلانے کے لیے، ایک کام کرتی ہوں خاموشی سے چلے جاؤ، تمہارے پیسے پہنچا دیں گے، یہ لے کے چلے جاؤ۔ آئے ہو نا یہاں تک، اس کو بھی سود پر سود کے بدلے میں لے لو، چلو یہاں سے چلے جاؤ۔ بکری کے سر اور پیر لائے، بیوی سے کہا پکاؤ اس کو،
دیکھو یہ ہمیں مفت میں ملے، ان کے گھر گئے تھے تو خالی لوٹنے سے ہم یہ لے کر کیا ہے۔ بیوی نے جیسی کھانا پکایا، دروازے پہ دستک ہوئی، حبیب کے دروازے، کوئی درویش آیا مانگنے کے لیے، کیا بہک آ رہی ہے کھانے کی تیری ہانڈی سے، ذرا مجھے بھی تو کچھ کھلا۔ تو حبیب نے کہا جا یہاں سے، اگر میں تجھے یہ دے دوں تو تو مالدار نہیں ہوگا، یہ میرے بکری کے سر اور پیر لے کے تو مالدار نہیں ہوگا، لیکن میں غریب ضرور ہو جاؤں گا، جا یہاں سے۔ جاتے جاتے اس مرد درویش نے کہا حبیب ایک دن بہت جلد آنے والا ہے جب اللہ کی عدالت میں انسان کو کھڑے ہونا ہے، بتا تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، رب کے حضور کیا پیش کرے گا تو، اور کیا اللہ کی بارگاہ میں تیرا عذر پیش کیا جائے گا۔ اور سن لے ظلم کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ چلا گیا۔ پہلے بچوں نے کیا تھا، پھر یہ فقیر نے کر دیا۔ دسترخوان پر جیسی کھانے کے لیے ہانڈی رکھی، ہانڈی سے ڈھکن ہٹایا، بھوک بہت لگی تھی تو دیکھا کہ پورا کھانا خون بن گیا، خون میں تبدیل ہو گیا۔ بیوی نے کہا حبیب میں نے تمہیں سمجھایا کہ تم نے مال کی محبت میں بہت برا کیا، حبیب دیکھو میں سمجھاتی ہوں کہ سود کا دھندا بند کر دو، اچھی چیز نہیں ہے، حرام ہے، ہمارے مذہب میں حرام۔ جو بھی اس نے کہنا تھا کہاں ہوگا۔ حبیب نے صبح بچوں کی بات، پھر فقیر کی بات، پھر بیوی کی بات، اور ہانڈی کے اندر کھانے کا خون بن جانا اس کے دل پر چوٹ کر گیا۔ حبیب نے طے کیا آج انشاءاللہ میں توبہ کروں۔ ہر گناہ کا علاج توبہ میں ہے، بس سچی توبہ کر کے آدمی گناہ چھوڑ دے۔ حبیب نے طے کیا آج میں نے توبہ کر لینی ہے، آج میں نے معافی مانگ لینی ہے۔ لیکن دل میں خیال آیا چلو توبہ کے لیے کسی نیک بندے کے آستانے پر چلتے ہیں۔ خوش نصیب تھے حبیب کہ جس کے آستانے پہ جانا تھا ان دنوں مولا علی کے مرید و خلیفہ امام حسن بصری حیات تھے۔ یہ ان کی خانقاہ میں گئے تو آپ واعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے۔ جیسے یہ بھائیوں کو جگہ نہیں ملی تو کیسے یہ کھڑے ہوئے، ایسے کچھ لوگ کھڑے تھے، کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ آپ نے کھڑے کھڑے کہا لوگوں توبہ کرو اللہ معاف کرے گا، توبہ کرو اللہ معاف کرے گا، توبہ کرو اللہ معاف کرے گا۔ اور پھر اپنی دھن میں آپ کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، ارے تم کتنے بھی گنہگار ہو حبیب کی طرح تو تم گنہگار نہیں ہو نا، وہ جو حبیب سود خور ہے اس کی طرح تو تم گنہگار نہیں ہو نا۔ اگر آج کی تاریخ میں حبیب بھی توبہ کر لے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ امام حسن بصری کے منہ سے کیا نکلا؟ آپ کو تو خبر کیا تھی کہ کتنے لوگ مجمع میں کتنے لوگ مجمع میں نہیں ہیں؟ ارے اللہ اکبر، اللہ والے تھے لیکن زبان سے نکل گیا اللہ اکبر۔ آپ نے اس کو دیکھا نہیں کہ حبیب موجود ہے، حبیب نے اتنا سنا آنکھ میں آنسو آ گئے، اب میں اتنا پاپی اتنا برا ہوں کہ میں واعظین کی محفل میں اللہ والوں کی محفل میں بطور عبرت پیش کیا جا رہا ہوں۔ ویسے ہی حبیب آگے بڑھ کے آگے کہتے ہیں حضرت یہ آپ نے جو جملہ کہا ہے نا ایک بار اور کہہ دو۔ حضرت نے پھر کہا ارے تم کتنے بھی پاپی ہو حبیب کی طرح تو نہیں، اگر آج حبیب بھی توبہ کرے اللہ اسے ہی بخش دے گا۔ پھر قریب آئے ایک بار اور کہہ دے یہ جملہ۔ آپ نے کہا اگر آج حبیب بھی توبہ کرے تو اللہ معاف کر دے گا۔ پیر پکڑ کے کہا گواہ رہیے حبیب نے توبہ کر لی۔ آپ گواہ رہیے حبیب کون ہو تم؟ میں تو حبیب سود خور توبہ کرتا ہوں آپ کے ہاتھ میں اللہ معاف۔ جو جس کی رقم جتنی ہے سب لوٹا دیں گے، جو جو یاد ہے، جو نہیں یاد ہے وہ وقف ہے اللہ کی راہ۔ جس کے لیے جو شرع کا حکم ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ توبہ کی بہت روئے، سود سے کمایا وہ مال سب واپس کر دیں گے۔ اب گھر کو جا رہے ہیں دل پرسکون ہے۔ دیکھو حرام کھانے اور حرام کمانے والے کتنے ہی مہنگے کپڑے پہن لے، کتنے ہی مہنگے موبائل لے لیں، کتنے بھی مہنگے جو وہ کاریں لے لے، بائک لے لے، کتنے بھی قیمتی گدے لے لیں، رہتے تو وہ بے چین ہیں۔ اور حلال کمانے والے ہمیشہ سکون سے رہے۔ حلال کمانے والوں تھوڑا کھاتے ہو، چٹنی مرچی کھاتے ہو، لیکن جو تمہارے پاس سکون ہے وہ حرام دھندے والوں کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھنا جلدی سے حلال کمانے والا کسی پہ چڑچڑا پن کرتا نظر نہیں آئے گا، کسی سے جھگڑا کرتا نہ، کیونکہ اس کو اتنا سکون ہے۔ سکون والا آدمی تھوڑی کسی سے الجھتا پھرے گا، وہ تو پرسکون ہے، مست ہے، اپنی مستی میں مست۔ یہ جو لوگ گڑبڑ کرتے ہیں نا سارے پرابلم انہی کے ساتھ ہے۔ اس لیے حلال کماؤ، سکون سے رہو۔
حلال کماؤ، چین کی نیند سو۔ حرام کمانے والے 4 نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، پھر بھی ان کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ کس چکر میں پھنسے ہو؟ بولے ان کی تو بڑی بلڈنگ ہے، ان کی تو بڑی کاریں، ارے ان سے اچھے تم ہو۔ ان کو بلڈنگوں میں بھی سکون کی نیند نہیں ہے، کاروں میں بھی اطمینان نہیں ہے، اور تم جھوپڑے میں مست سو رہے ہو۔ مئی کی گرمی ہے، پترے کا جھوپڑا ہے، پھر بھی تمہیں کتنی اچھی نیند آ رہی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ رمضان شریف میں رات میں چلا کر کے دن میں سونے والے سے پوچھو 11 بجے کے بعد کیسی دھوپ کے چٹکے لگتے ہیں، لیکن برابر وہ سوتا ہے علوم کا مزدور، کیونکہ حلال کماتا ہے۔ اگر وہ حلال کماتا ہے تو حلال کمانے والوں کو ریت پہ بھی سکون کی نیند آتی ہے۔ اور ایک جملہ اور سن لیں، حلال کمانے والے زمین پہ بھی سکون سے سوتے ہیں اور زمین کے اندر بھی سکون سے سوتے ہیں۔ ہاں، اس لیے حلال کو لازم پکڑو، دنیا کے چکر میں نہ پڑو۔ اگر دل دکھانے کی چیز رہتی تو پتا چلتا نا کہ وہ کتنے بے چین ہیں۔ دل چھپی ہوئی چیز ہے، ان کو سکون نہیں ہے۔ سود والوں کو، چوری والوں کو، حرام دندے کرنے والوں کو، ان کو سکون نہیں ہے۔ سکون اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی، کہا تھا کہ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت سکون عطا کیا، اس لیے حلال چھوڑ کے اپنا سکون غارت مت کرو۔ وہ ڈاکٹروں کے چکر میں پھنسے ہوئے، یہ گولی دے دو تو سکون کی نیند نہیں آ رہی، سکون کی نیند نہیں ہے، اور یہاں تو کم آ رہی ہے۔ اس سے زیادہ بے چینی قبر کے اندر ہے ان کے لیے۔ تو حبیب نے توبہ کر لی، پرسکون ہو گئے، اور جب پرسکون ہو گئے جانے لگے تو ابھی بھی بچے کھیل رہے تھے، ابھی بھی وہ بچے جو کھیل رہے تھے، ابھی بھی اتنے سارے معاملات میں اب بھی وہ بچے کھیل رہے تھے۔ جیسے ہی حبیب کو آتے دیکھا، کہا ہٹو ہٹو، حبیب اللہ کا حبیب بن کر کے آ رہا۔ حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئی، یا اللہ میں نے توبہ کی، لیکن میں توبہ کی خبر تو کسی کو نہیں ہے۔ ان بچوں کو کس نے بتا دیا؟ ان بچوں کو کس نے بتا دیا کہ میں نے توبہ کی؟ تیری شان کیا ہے کہ ادھر سچی توبہ کی، ادھر تو نے لوگوں کے دل میں میری محبت کو پیدا کر دیا۔ اور پتہ ہے پھر وہ حبیب کیا بن گئے؟ اسی حبیب کو دنیا حضرت حبیب اجمی کے نام سے جانتے ہیں۔ اور حبیب اجمی کون ہے پتہ ہے؟ یہ غوث پاک کے بھی پیروں کے پیر ہے، اور غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر۔ ان کو اجمی کیوں کہا گیا؟ اب ذرا دیکھو، سود سے توبہ کی، ولی بن گئے، سب چھوڑ دیا، نیک بن گئے، سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ ان کو اجمی کیوں کہتے تھے؟ وہ قرآن مخرج سے نہیں پڑھ پاتے تھے صحیح، اس لیے ان کو اجمی کہتے تھے، یعنی ان کا مخرج صحیح نہیں تھا، ایسا صوفیہ نے لکھا ہے۔ وہ جس مخرج سے مراد یہ نہیں کہ معاذ اللہ کہ وہ غلط پڑھتے تھے، ایسا نہیں، یعنی جس خوبی کے ساتھ عام طور پہ قاریان قرآن حضرات، جو قاری قرآن جو خوبی، اس خوبی کے ساتھ وہ نہیں پڑھ پاتے تھے۔ اب توبہ کس نے کرائی؟ کس نے توبہ کرائی؟ امام حسن بصری۔ اور وہ کون ہے؟ مولا علی کے مرید اور خلیفہ، اور وہ امام ہے۔ امام اس کو کہتے ہیں جس کے پاس بہت علم ہوتا ہے۔ ایک تو مسجد کے امام ہوتے ہیں، وہ الگ، مسجد کا امام تو کوئی بھی بن جاتا ہے ہم تو، لیکن علم کا جو امام ہوتا ہے اس کو بہت علم ہوتا ہے، اس لیے اس کو امام کہتے ہیں، یعنی علم میں وہ بے مثال ہوتا ہے، تو تب وہ امام بنتا ہے، علم والا امام۔ تو توبہ کس نے کرائی؟ حسن بصری نے۔ مرید کس نے کیا؟ امام حسن بصری نے۔ خلیفہ خلافت کس نے دی؟ امام حسن بصری۔ اور یہ کون؟ حبیب کون؟ مرید، توبہ کرنے والے، اور کیا کہلا رہے؟ اجمی۔ کیا کہلا رہے؟ اجمی، کیونکہ قرآن بہت خوبی کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ ایک دن امام حسن بصری ملنے کے لیے حبیب اجمی سے آئے۔ ذرا سن لیں، جب کوئی توبہ کر لیتا ہے تو مقام کیا مل جاتا ہے، سچی تو ملنے کے لیے کس سے آئے؟ پیر کس سے ملنے آ رہا ہے؟ مرید سے۔ راستے میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ مغرب کی اذان ہوگی۔ مغرب کی اذان ہوئی تو حبیب اجمی نے اپنی خانقاہ میں نماز پڑھانا شروع کر دی۔ امام حسن بصری اس وقت آئے جب جماعت کھڑی ہو چکی۔ اب جماعت کھڑی ہو چکی ہے، حسن بصری آئے تو نماز میں شامل نہیں ہوئے۔ کیوں؟ یہ تو اجمی، یہ تو بھئی میرا مرید میرے ہاتھ میں توبہ کیا ہوا اور ہے اجمی، بہت خوبی سے قرآن پڑھنا نہیں جانتا۔ یا پھر کہتا ہوں کوئی غلط فہمی کا، یعنی کہ وہ غلط نہیں پڑھتے تھے لیکن بہت خوبی سے نہیں پڑھ پاتے تھے جیسا کہ عام طور پہ پڑھا جاتا ہے۔
تو سوچا کہ یہ تو اجمی ہے، بہت خوبی سے قرآن پڑھنا نہیں جانتے. پتہ ہے نہیں پڑھے نماز ہو گئی، پھر اپنی نماز پڑھی. اب یہ تو مرید تھے، غلام تھے، کچھ کہہ بھی نہیں سکے. اتنے بڑے گناہ سے ان کے ہاتھ پہ توبہ کی تھی، ان کے تو احسانات تھے، کچھ کہہ نہیں سکے. نماز پڑھ کے خانقاہ میں گئے، عشاء پڑھ کے آنکھ لگی تو خواب میں اللہ کا جلوہ دیکھا. خواب میں اللہ کا جلوہ. اہل سنت کے عقیدے میں اللہ کا دیدار خواب میں ممکن ہے. خواب میں اللہ کا جلوہ دیکھ تو اللہ سے عرض کی، مولا میری خواہش یہ ہے کہ میں نے اب تک جتنی عبادت کی ہے سب قبول کر لیا. ارشاد ہوا، حسن تجھے موقع تو دیا تھا آج، مگر تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. آج تجھے میں نے وہ موقع دے دیا تھا، لیکن تو نے اس سے. مولا کون سا موقع؟ کہ وہ حبیب جو نماز پڑھا رہا تھا نا، اگر اس کے پیچھے مغرب پڑھ لیتے تو جو چاہ رہے ہو ہم وہ تمہیں عطا کر دیتے. دیکھو کیا مرتبہ، توبہ کرنے والے کے مرتبے کتنے بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تو تمہاری مراد پوری ہو جاتی. یہ اللہ کی شان ہے. آؤ صدق دل سے. لیکن کون سی توبہ؟ چٹنگ باز والی نہیں، گال پیٹنے والی، کان کھینچنے والی نہیں. سچی توبہ یعنی گناہ کو چھوڑنے والی توبہ. اگر آج کر لو تو ہو سکتا ہے کہ جو توبہ کرا رہے وہ پیچھے رہ جائے، اور جو توبہ کر رہے وہ آگے. اس کی شان ہے، وہ جس کو جو چاہیے عطا کر دے. اس کے انداز عطا بڑے بڑے ہوتے ہیں. آئیے آخری وقت آ گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر لیں.